اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، عشرہ حاضہ کی یہ ہماری چوتھی مجلس مدرسہ زہرا اکیڈمی کے توسط سے آپ مومنین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ اللہ زہرا اکیڈمی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے اور اس ادارے کے تمام مسئولین خدمت گزاران کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ چوتھی مجلس اپنی اسی عنوان کے تحت کہ جس کو ہم نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ اوصاف ائمہ اور اوصاف شیعہ، یہ ہماری چوتھی مجلس، اور اس مجلس میں جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، سورہ رعد کی آیت نمبر 7، کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر، اے حبیب آپ ہی منذر ہیں، یعنی نذارت دینے والے، جہنم کی سختیاں اور عذاب سے ڈرانے والے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم نے اس آیت کو گزشتہ مجلس میں بھی ذکر کیا اور اس مجلس میں بھی سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، کہ جس میں خداوند عالم اپنے طرف سے ہر ایک قوم کے لیے بھیجے جانے والے ہادی کے تقرر کا اعلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بعد سرور کائنات یہ ہدایت کا سلسلہ رک گیا، تھم گیا، نہیں، بلکہ سرور کائنات جو کہ ختم مرتبت آخری رسول اور نبی ہیں، لیکن ان کے بعد ہدایت کا سلسلہ ایک نئی صورت میں تشکیل پاتا ہے، جس کو ہم مکتب اہل بیت ائمہ علیہم السلام کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ہم نے گزشتہ مجلس میں یہ بات بیان کی تھی کہ نمائند الہی یا حجت الہی یا ائمہ کی اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہادی من اللہ ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک گھر، شخص، قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ ایک قوم، ایک امت کے لیے بطور ہادی من اللہ ہوتا ہے۔ ہمیں ایک روایت ملتی ہے مولا متقیان کے حوالے سے کہ کسی جنگ میں آپ مصروف تھے کہ اسی اثنا میں آپ کا ایک شخص سے مقابلہ ہوا اور آپ دونوں کے درمیان تلوار بازی کا مرحلہ شروع ہو گیا، کہ اسی اثنا میں کہ مولا متقیان ایک جانب، دوسری جانب مولا کے مد مقابل ایک شخص، کہ اتنی دیر میں اس شخص کے ہاتھ سے ایک جو تلوار تھی وہ گر جاتی ہے، تلوار چھوٹ جاتی ہے۔ اب آپ
تصور کیجئے کہ اگر کوئی حالت جنگ میں، دوران جنگ میں ہو اور اس مد مقابل کے ہاتھ سے تلوار گر جائے تو وہ دوسرے ہی لمحے اس شخص کا سر قلم کر دے گا، اور یہ قوانین جنگ میں سے ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ہدایت دیکھیے، وہ ہادی جو من اللہ ہو، وہ شخص کہتا ہے یا علی میری تلوار مجھ سے چھٹ گئی ہے اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ اللہ اکبر، جانتا تھا کہ جو مد مقابل ہے وہ اگر بہادری میں اپنی مثال آپ ہے تو وہ سخا اور جود اور عطا میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ دوسرے ہی لمحے بغیر توقف کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے، میرے مولا نے تلوار دے دی، تلوار دے دی کہ اس شخص نے کہا یا علی لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ قوانین جنگ سے نہ آگاہ ہیں، نہ آشنا ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میرے مولا نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا یا علی قوانین جنگ میں سے یہ ہے کہ جب بھی آپ کا دشمن کمزور پڑ جائے اس پر حملہ کر کر اس کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن جب میں کمزور پڑا تو میں نے آپ سے تلوار طلب کی، آپ نے بغیر کسی توقف کے اپنی تلوار مجھے دے دی۔ یا علی یہ خلاف جنگ ہے۔ میں کہوں گا کہ خلاف جنگ اور ہے اور مولا کا ہدایت کرنے کا طریقہ کار اور ہے۔ یہ وہ قوانین ہیں کہ جن کو زمانے والوں نے بنائے ہیں، اور یہ مولا کے قوانین ہیں کہ جس کو اللہ نے بنائے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ جب تو مجھ سے جنگ کر رہا تھا تو تو میرا دشمن تھا، میں تجھ پر حملہ کر رہا تھا، تجھ پر وار کر رہا تھا، لیکن جب تیرے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی تو تو اب میرا دشمن نہیں بلکہ میرا سائل ہو گیا، میرے در کا سوالی ہوگا کہ جب تو نے کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور علی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے سائل کے اوپر حملہ کرے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ جملے میرے مولا کی زبانی سننے تھے کہ بوکھلا گیا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اتنا کریم، اتنا رحم دل، اتنا ہدایت یافتہ من اللہ۔ ایک دفعہ میرے مولا کے قدموں پہ گر پڑو، کہنے لگا یا علی آپ حق بجانب ہیں، آپ ہی ہیں کہ جن کی اتباع کرنی چاہیے۔ اور پھر وہ مولا کا دشمن جو مولا سے جنگ کر رہا تھا ایک دفعہ میرے مولا کا گرویدہ ہو گیا۔ یعنی ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا یا کوئی عام دنیا کا نمائندہ ہوتا تو وہ اگلے ہی لمحے اس شخص کا سر قلم کر دیتا، لیکن یہ وہ تھے کہ جن کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں، اور ہدایت کا انتظام بھی اس طرح سے کیا کہ ان کی نظیر نہیں ملتی۔ میرے مولا نے اس کو اس طرح سے اپنا گرویدہ کیا کہ ہدایت کا کام بھی ہو گیا اور ظالم بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ یہ ہے میرے مولا کا طریقہ ہدایت۔ اللہ اکبر۔ روایت کے جملے کہ کس طرح سے ہمارے ائمہ نے ہدایت کی، اور وہیں پر ہمیں کچھ ایسی ہستیاں بھی ملتی ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے نام پر ظلم کی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان روایت کو بھی ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر وہ روایت ہدایت کے حوالے سے جناب حسنین کریمین شریفین کی، کہ بچپنے کا عالم ہے ظاہری اعتبار سے، کہ کسی کام سے گھر سے باہر، کہ اسی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے، وضو تو کر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے، یعنی وہ طریقہ جس کو شریعت نے معتبر جانا اس طریقے کے بالکل برخلاف وضو کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کس طرح سے مولا حسنین ہمارے ائمہ نے ہدایت کی۔ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا
کہ سلام دعا، اور سلام دعا کے بعد کہ ایک شخص، ایک اجنبی، ہم دونوں وضو کر رہے ہیں، یعنی مولا حسن اور مولا حسین، آپ یہ دیکھیے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے اور کس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسا نہیں کہ آگے بڑھ کر کہہ دیا کہ اے شخص تمہارا وضو غلط ہے، تمہیں وضو کرنا نہیں آتا، تم اتنے بڑے ہو گئے تمہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا، جس سے کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ چاہتے ہیں ہدایت کریں، لیکن ہدایت اس طرح سے ہوتی ہے، اتنے سخت الفاظ میں اور سخت رد عمل کے ساتھ ہوتی ہے کہ سامنے والا ہدایت کو قبول تو دور کی بات بلکہ اور اس پر مصر ہو جاتا ہے۔ ایک منفرد طریقے سے ہدایت، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پوچھا کہ اے شخص یہ بتلائیے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ شہزادے کوئی عام شہزادے نہیں ہے، یہ بچے کوئی عام بچے نہیں ہیں۔ کہنے لگا اے بچوں، تمہارا وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط ہے۔ یہاں پر مولا حسنین نے جو طریقہ ہدایت اپنایا، اختیار کیا، اس کے ذریعے سے ہدایت بھی ہو گئی اور سامنے والے کے حد تک بھی محفوظ رہ گئی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہو، کہ چھوٹے بچے آ کر اسے کہیں کہ آپ کا وضو صحیح نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں ضرورت ہے ایسے طریقہ کار کو اپنانے اور اختیار کرنے کی کہ جس کے ذریعے سے ہم معاشرے کی اصلاح کریں، ہدایت کریں، جو کہ اوصاف آئمہ اور اوصاف شیعہ ہیں، لیکن اس بات کے خیال کرتے ہوئے، اس بات کے خیال رکھتے ہوئے کہ ہمارے اس طریقہ کار سے کسی کا عزت نفس پر حرف نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مقصد تو ہدایت کرنا ہو لیکن الفاظ اتنے سخت ہوں یا وہ ماحول اور وقت نامناسب ہو کہ بجائے ہدایت کرنے کے اسے اور گمراہی کا شکار کر دیں، گمراہی میں ڈال دیں، جیسے کہ ہمارے مولا امیر المؤمنین جناب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا فرمان مبارک ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو متوجہ کراتے ہوئے کہ کس طرح سے ہدایت کرنی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر چاہتے ہو کہ کسی کی اصلاح کرو، چاہتے ہو کہ کسی کو متوجہ کراؤ، چاہتے ہو کہ کسی کی ہدایت کرو، تو دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری یہ ہدایت، تمہارے یہ الفاظ تنہائی میں ہوں، یعنی جس کی تم ہدایت کرنا چاہ رہے ہو اس کو وہ جو بات تم بتلانا چاہ رہے ہو وہ تنہائی میں کہنا۔ ایسا نہ ہو کہ برملا مجمع عام میں تم اسے کہو کہ جو تم کر رہے ہو غلط اور وہ شرمسار ہو جائے۔ دیکھو، عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ ہے ہمارے ائمہ کہ جن کی مثال ہمیں نہیں ملتی، کہ جن کی نظیر ہمیں نہیں ملتی، کہ وہ طریقہ کار آپ نے ہدایت کا اپنایا کہ جس کے ذریعے سے شخصیت باقی رہی اور ظالم اور ظلم مٹ گیا۔ انہی طریقہ کار میں سے ایک طریقہ آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا، کہ ایک دفعہ میرے مولا آٹھویں امام ظاہر اعتبار سے علیل ہوتے ہیں، بستر علالت پر، اتنے میں ایک چاہنے والے کو طلب کیا، طلب کرنے کے بعد کہا کہ یہ درہم اور دینار کی تھیلی لو اور جا کر کربلا معلیٰ میرے جد مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرو میری نیابت میں، اور پھر وہاں جا کر روضہ مولا حسین پر حاضری دینے کے بعد تحت القبہ، یعنی اس وقت تو گنبد موجود نہ تھا لیکن وہ جو بیری کا پیڑ تھا
جو مولا حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر سایہ کرتا تھا، کہ جس کے متعلق رسول خدا نے فرمایا کہ لعنت ہو بیری کے پیڑ کو کاٹنے والے پر۔ اس وقت لوگ نہ سمجھے کہ کون سا بیری کا پیڑ مراد ہے، لیکن بعد میں زمانے نے دیکھا کہ مامون رشید کے دور میں اس بیری کے پیڑ کو بھی کاٹا گیا۔ بہرحال آٹھویں امام نے کہا کہ جا کر مولا حسین، میرے جد مظلوم مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرو، اور وہاں جا کر ان کی قبر کے پاس جا کر میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے صدقہ مولا حسین علیہ السلام میں شفا عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ مولا کا چاہنے والا نکلا، لیکن اثناء سفر میں متوجہ ہوا کہ جس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں وہ ایک معصوم ہے، وہ ایک امام ہے، جس کی طرف سے زیارت کرنے جا رہا ہوں وہ بھی ایک معصوم اور ایک امام ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مولا خود ایک امام ہیں، بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا نام لے کر، جن کے توسل سے اگر دعا مانگی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ واپس پلٹا، میرے آٹھویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا وہ شخص، کہنے لگا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں خدا نخواستہ اس لیے نہیں پلٹا کہ آپ کے حکم پر تعمیل کرنا نہیں چاہتا، میں آپ کے حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں اس لیے پلٹا کہ پوچھوں کہ کیا ماجرا ہے کہ آپ خود ایک معصوم امام ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جن کا اگر نام دعا میں لیا جائے دعا مستجاب ہو جاتی ہے، اور آپ مجھے کربلا بھیج رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے وہ مولا کے الفاظ کہ کس طرح سے آپ نے ہدایت کی لوگوں کی، کس طرح سے لوگوں کو متوجہ کرایا ہدایت کی جانب فرمایا۔ میرے آٹھویں امام نے کہ اللہ کے نزدیک کچھ ایسے مقامات ہیں جو افضل ترین مقامات ہیں تمام مقامات کی نسبت، کہ جن میں سے افضل ترین مقام کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کربلا میں بھی وہ جگہ کہ جہاں میرے جد مظلوم مولا حسین علیہ السلام دفن ہیں۔ اگر کوئی میرے جد کی زیارت کرے اور وہاں جا کر دعا مانگے تو دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دعا ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے۔ یہ اس وقت میرے مولا نے جملے ارشاد فرمائے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا قانوناً جرم سمجھا جاتا۔ مامون رشید کے دور میں یہ وہی سخت دور تھا کہ جب مامون رشید نے 2 مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کے روضے کو مسمار کیا، قبر کو مسمار کیا اور اس پر حل چلوایا، ہدایت کر رکھے ہیں۔ دیکھو ہمارے جد مولا حسین کی زیارت سے پیچھے نہ ہٹنا۔ دیکھو یہ وہ جگہ ہے کہ جو کائنات کی افضل ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں انسان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ خود مولا حسین فرماتے ہیں کتاب کامل الزیارت میں کہ جو شخص بھی میری زیارت کو آئے گا تو میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے مرنے کے بعد میں حسین قبر میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ یہ ہیں ہمارے ائمہ، یہ ہے طریقہ کار ہدایت۔ ہاں عزیز محترم، یہ چوتھی مجلس عشر حاضہ کی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جناب حر علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے۔ ہم نے گزشتہ مجلس میں کچھ تذکرہ جناب حر علیہ السلام کا کیا تھا، وہیں سے رب دیتے ہوئے آج مصیبت جناب حر بیان کرنی ہے۔ جناب حر کون؟ وہ کہ جو کوفے کے رہائشی، کوفے کے رہنے والے، مولا حسین کے چاہنے والے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب جناب حر علیہ السلام کربلا کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے اور چاہا کہ گھر سے نکلے کہ اتنے میں ایک آواز ان کو سنائی دی کہ حر بے شک تو کامیاب ہے۔
روایت کے جملے ہیں، جناب حر نے مڑ کے دیکھا تو کوئی شخص نہ دکھا کہ کون یہ جملے کہہ رہا ہے، اور پھر اپنے دل میں کہا متوجہ ہو کر کہ حر تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، تو حسین کے خلاف جا رہا ہے۔ اور پھر وہ جملہ کہ جب جناب حسین علیہ السلام نے جناب حر کو کہا، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ جملے اس وقت فرمائے کہ جب جناب حر نے مولا حسین کی لگام میں ہاتھ ڈالا، تو جناب حر نے فرمایا، مولا آپ نے تو میری ماں کا ذکر کر دیا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں اتنی بلند ہیں کہ میں ان کا نام مجمع عام میں بھی نہیں لے سکتا۔ وہ حر کہ جن کے بارے میں مولا حسین نے وقت آخر فرمایا جناب حر کی شہادت سے کچھ دیر قبل کہ حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو واقعی آزاد ہے۔ حر یعنی آزاد، اے حر تو واقعی آزاد ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور کون حر؟ جناب حر علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ صفوی بادشاہ، تقریباً یہ واقعہ 1200 صدی کا، کہ جب ترکی سے یہ صفوی بادشاہ نکلا اس غرض سے کہ ملک عراق پر حملہ کرے، اور جب بغداد پر حملہ کر کر یہ کربلا کی جانب بڑھا تو اس نے سنا کہ یہاں پر کوئی ایک عظیم ہستی جناب حر علیہ السلام دفن ہے، اور لوگ اس کے بہت معتقد ہیں۔ حکم دیا کہ جا کر قبر کشائی کی جائے، اس لیے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کا اتنا ذکر ہو، میرے ہوتے ہوئے لوگ کسی اور کے معتقد ہوں۔ ایک دفعہ حسد ہوا دل میں، قبر کشائی کی گئی، جناب حر علیہ السلام کا جسد خاکی کو ظاہر کیا گیا، لیکن یہ کیا کہ وہ ہستی جو کئی سو سال پہلے دفن کی گئی، اس کا جسد خاکی اتنا تر و تازہ، ایک دفعہ متعجب ہوا اور نگاہ کی جناب حر علیہ السلام کے چہرے کی جانب اور ان کے چہرے ماتھے پر بندھے ہوئے رومال کی جانب۔ حکم کیا کہ اس رومال کو نکالا جائے۔ جب رومال کو نکالا گیا تو ماتھے پر جو زخم جس کے اوپر یہ رومال باندھا ہوا تھا، اس زخم سے خون ریزنا شروع ہوا۔ حکم کیا کہ دوسرا کوئی کپڑا، تیسرا، چوتھا، یہاں تک کہ 7 کپڑے جناب حر علیہ السلام کے ماتھے پر باندھے گئے، لیکن خون رکنے کا نام نہ لے۔ سمجھ گیا کہ کوئی عام ہستی نہیں کہ جس کا جسد خاکی اتنے سال بعد بھی تر و تازہ اور یہ خون نہ رکے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی۔ جب معلوم کیا تو جواب آیا یہ کوئی عام رومال نہیں، یہ مولا حسین علیہ السلام نے وقت آخر جناب حر کی شہادت سے کچھ دیر قبل جناب حر کے ماتھے پر باندھا تھا اور کہا تھا، اے حر جانتا ہے یہ تیرے ماتھے پر جو میں رومال باندھ رہا ہوں یہ میری ماں زہرا کا رومال ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، ہاں مظلوم کربلا کے چاہنے والوں، وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب حر علیہ السلام رات کے پہر مضطرب اور بے چین ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ خیام حسینی سے العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ارے جناب حر کبھی اپنے خیمے کی جانب نگاہ کرتے، کبھی دریائے فرات کی جانب نگاہ کرتے، کبھی خیام حسینی کی جانب نگاہ کرتے اور دل ہی دل میں کہتے، اے حر تو یہ کیا کر رہا ہے؟ قیامت کے دن اپنے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ اے حر جو سامنے
سامنے ہے وہ حسین ہے، اے حر کیا تو حسین کو قتل کرے گا؟ پوری رات جناب حر اپنے نبی سے سوالات کرتے رہے، بس جب صبح نمودار ہوئی ایک دفعہ جناب حر نے اپنے بیٹے کو حکم کیا، اپنے غلام کو طلب کیا اور کہا میرے بیٹے، اے میرے غلام میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ سوال کیا کیوں آقا، کیوں بابا، کیوں ہاتھوں کو باندھیں؟ جواب آیا کہ میں حسین کا خطا کار ہوں، میں اپنے مولا سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ہاتھوں کو باندھا گیا۔ غلام نے کہا آقا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ بیٹے نے درخواست کی بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ جناب حر آئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے۔ ایک دفعہ مولا حسین نے دیکھا مہمان آ رہا ہے۔ مولا حسین نے فرمایا عباس، علی اکبر آگے بڑھو، میرے مہمان کا استقبال کرو۔ اللہ اکبر۔ جناب حر داخل ہوئے، خیام حسینی میں وارد ہوئے، اپنے مولا حسین سے معافی طلب کی۔ میرے مولا حسین نے معافی قبول کی۔ سوال کیے جناب حر نے مولا کیا اتنی اجازت ہے؟ مولا اتنی مہلت دے دیجئے، میں آپ کا گستاخ ہوں، میں آپ کا خطا کار ہوں۔ مولا سب سے پہلے میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے حضور پیش کروں۔ میرے مولا حسین نے فرمایا اے حر ہم نے آپ کو اجازت دی، اب جناب حر آگے بڑھے۔ بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا آپ کے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے آپ قربان ہو جائیں، یہ میں گوارا نہیں کرتا۔ جناب حر نے فرمایا بیٹا جاؤ، جا کر مولا حسین کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ بس آخری جملے مصیبت کے بیان کرنے لگا ہوں۔ جناب حر علیہ السلام کا بیٹا آگے بڑھا، جنگ کی۔ ارے بعد جنگ جب تھک گیا، ایک دفعہ ایک ظالم نے وار کیا۔ ارے وار ہونا تھا، جناب حر کا بیٹا زین سے زمین کی زینت بنا، تڑپ کر کہا بابا کہاں ہو؟ ارے بابا میری مدد کرو۔ جناب حر آگے بڑھے، لیکن یہ کیا؟ مولا حسین نے جناب حر کو کہا اے حر رک جاؤ، جوان بیٹے کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہ اٹھے گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا آپ کو کتنا خیال ہے کہ ایک جوان بیٹا ہے، ایک بوڑھا باپ ہے، اور کہتے ہیں اے حر تجھ سے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھے گا۔ ارے مولا اس وقت کیا ہوگا جب نہ عباس ہوں گے، ارے جب کوئی نہ ہوگا، جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا ہوگا، بوڑھے باپ کا کاندھا ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين أيهم منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ چہد معصومین کا، پالنے والے تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ مظلومت مولا حسین و جناب حر علیہ السلام کا۔ ہماری اس عبادت قلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے وہ تمام مومنین جو اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، ان سمیت وہ تمام مومنین جو جہاں کہیں بھی عزاداری میں مصروف ہیں، پالنے والے ان کی دعا کو مستجاب فرما، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما، مرحومین کے ان کے درجات کو بلند فرما، اس وبا عام کرونا اور دیگر تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ پالنے والے مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد صاحب کربلا مولا حسین علیہ السلام کی شفا نصیب فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد والہ الطاہرین، ماتم حسین۔